الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ ان سے. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ ان سے، اور آج ہم کروڑوں ہیں مگر غلامی کرتے ہیں. معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا تھا. اسی میں مدنی زندگی میں سب سے پہلے جب مدینہ آ کر 2 سال ہوئے، تقریباً سن 2 ہجری میں جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ جنگ بدر کا تھا. پچھلی جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش میں جب انہوں نے مکہ میں ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، اللہ نے اپنے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا، تو اس پر وہ خاموش نہیں بیٹھے. کفار ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوششیں کیا کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چل ہی رہی تھی. تو جیسے پچھلی جمعہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ بڑے پیمانے پر زبردست تیاری کے ساتھ بہت زیادہ ہتھیار جمع کر کے ایک وقت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو سرے سے جڑ سے ختم کر دیا جائے. یہ کوشش 1450 سال سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. آج بھی جگہ جگہ مسلمانوں کو، کہیں مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں الگ الگ قانون ایسے لائے جا رہے ہیں جن سے دھیرے دھیرے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوششیں تھیں، ان میں مکہ کے لوگوں نے ایک بڑی کوشش یہ کی کہ ہم بڑے پیمانے پر ہتھیار جمع کر لیے جائیں. تو انہوں نے اپنا مال جو کچھ تھا، عورتوں نے اپنے زیورات، اور مردوں کے پاس جو مال تھا وہ سب دے کر ابو سفیان، جو اس زمانے میں اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں سارا مال دیا اور یہ کہا کہ ملک شام میں جو عرب کے لوگوں کی تجارت کا ایک بہت اچھا مسکن تھا، وہاں جا کر عام طور پر عرب کے لوگ تجارت کر کے بہت زیادہ نفع کما کر لاتے تھے. تو ایک قافلے کو وہاں پر روانہ کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی قافلے کو جو خاص کر تجارت کی غرض سے بزنس کے لیے جو قافلہ جاتا تھا اس زمانے میں، تو اس میں کچھ ایسے نوجوان کو یا ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا ساتھ میں جو اس قافلے کی حفاظت کرتے ہوں. جو مکے سے لے کر ملک شام تک جانے والا قافلہ تھا، اس میں تقریباً 40 لوگ ایسے تھے جن کے پاس ہتھیار ہوتے تھے اور ڈاکوؤں سے اس قافلے کو حفاظت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا
کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ہتھیار جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے، اسلام اور مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیں۔ تو انہوں نے اس بات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اس وقت آپ کے سامنے موجود تھے، آپ نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایسا موقع ہے، ہمیں اس قافلے کو روکنا چاہیے، اگر آج ہم اس کو نہیں روکیں گے تو وہ بڑی تعداد میں ہتھیار جمع کر کے ہمارے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ تو پھر مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ٹھیک ہے، اس کو روکا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ساتھی موجود تھے صحابہ، ان سب کو لے کر نکلے۔ تقریباً 86 مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے صحابہ تھے اور باقی کے انصار کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر سفر شروع فرمایا، اور اس قافلے میں جو لیڈر تھے ابو سفیان، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مدینے سے، چونکہ سمجھیے آپ یہ مکہ ہے، اس طرف مدینہ ہے، تو مکہ سے جو راستہ جاتا ہے مدینے کو، اس راستے میں ابو سفیان اس وقت اسلام تو نہیں لائے تھے، تو ہم احتراماً ہی ان کا نام لیں گے۔ تو حضرت ابو سفیان اس وقت بہت شاطر دماغ تھے، وہ حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے، تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو اٹیک کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے نکل چکے ہیں، اس لیے انہوں نے جس راستے سے وہ مکہ جانا تھا ان کو، اس راستے سے انہوں نے راستہ بدل کر سمندر کی طرف جا کر بہت دور کا راستے سے پھر مکہ پہنچنے کا طے کر لیا۔ وہ اس طرح انہیں معلوم ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ساتھیوں کو بھیجا تھا کہ جا کر حالات معلوم کر کے آؤ، تو وہ جو ایک جگہ اونٹ رکائے ہوئے تھے، تو ابو سفیان وہاں پہنچے۔ وہاں پر اونٹ کی جو لید ہوتی ہے، جو گوبر ہوتا ہے اونٹ کا، وہ سوکھ گیا تھا، اس کو اٹھا کر ابو سفیان نے توڑا، تو اس میں جو کھجور کی بیج تھی، اس بیج کو دیکھ کر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کھجور کی بیج ہے، یہ مدینے کے کھجوروں کی بیج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے ہمیں روکنے کے لیے وہ نکل چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنا راستہ بدل کر دور کے راستے سے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً انہوں نے ایک تیز گھڑ سوار کو جو فاسٹ سے فاسٹ جا سکتا تھا، اس کو یہ اطلاع دے کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر مکہ میں یہ اعلان کر دو، ان کو کہہ دو کہ ایک بڑی فوج جمع ہو جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے سے وہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے۔ دوسری زبان میں اگر کہا جائے تو اس قافلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے، قافلے کا مال لے لیں گے۔ اس لیے ہماری حفاظت کے لیے ایک ٹیم تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ تو وہ آدمی گیا اور اس نے اعلان کیا، تو 3 دن کے اندر مکہ کے لوگوں نے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ابو سفیان کے پاس جو مال ہے تجارت کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کئی 100 kg سونے کا جو مال ہوتا ہے، اس کی جو قیمت ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ کا مال ان کے پاس تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 40 لوگ صرف اس قافلے کی حفاظت کے لیے ہوں گے تو وہ کتنا بڑا قافلہ ہوگا اور اس میں کتنا زیادہ مال ہو سکتا ہے۔ بہرحال، اور اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی کہ جو ابو سفیان آ رہے تھے راستے میں، وہ راستہ بدل کر مکہ جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ نکلے تھے کہ اس قافلے کو روکیں۔ اور آج بھی جو ایک دوسری کنٹریز کے جو اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، پاسپورٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے ملک جانا ہے تو اس کو جیسے آج کل پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس زمانے کے بھی قوانین تھے، اصول تھے کہ مکہ اس وقت الگ جگہ تھا،
مدینہ الگ جگہ پر، دونوں الگ الگ ریاستیں تھیں، تو ایک دوسری جگہ پر ویسے ہی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ لوگ داخل ہو کر سفر کر کے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں حملہ کرنے کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دور نکل چکے تھے اور اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کو روکیں، لیکن بعد میں وہ جو آدمی جا کر مکے میں یہ اعلان کیا کہ نبی کا ایک قافلہ نکلا ہے اور وہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے والا ہے، یہ بات سن کر مکہ کے لوگ تیاری میں تقریباً 1000 کی فوج تیار ہوئی، جو بہت زیادہ سامان کے ساتھ، اس میں اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، بہت زبردست طریقے سے جنگ کرنے کے ارادے سے 1000 کی فوج کا لشکر نکل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مکہ سے قریش کی نگرانی میں، جس میں بڑے بڑے لیڈرز ہیں جیسے ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، امیہ بن خلف ہیں، ایسے بڑے بڑے لیڈروں کی نگرانی میں 1000 کا لشکر ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو پھر اس جگہ پر جہاں پر آپ پہنچے ہوئے تھے وہیں رک کر مشورہ صحابہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ ایک بڑا قافلہ ہمارے سے بچ کر، جس کے پاس مال ہے، سونا ہے، اشرفیہ ہے، بہت سارا تجارتی مال ہے، وہ ہم سے بچ کر دور جا رہا ہے اور وہ مکہ پہنچنے والا ہے، ایک اور لشکر ہمارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے 1000 کا آ رہا ہے، اب ہم ان 2 میں سے کس کا مقابلہ کریں گے؟ قرآن مجید نے اس پورے نقشے کو کھینچا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنْهَا أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 2 ٹیمیں ہیں، یہ 2 گروہ ہیں، ایک ہے تجارت والا قافلہ، ایک ہے لڑنے کے لیے آنے والا۔ اللہ نے ایک بات واضح کر دی کہ مسلمانوں، اے اللہ کے نبی، ہم ان دونوں میں سے ایک پر آپ کو فتح دے دیں گے، شکست دے دیں گے۔ اگر آپ اس ابو سفیان کے قافلے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے مال لینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم آسانی سے آپ کی مدد کریں گے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، ہم آپ کو اس پر بھی شکست اور فتح دے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو پسند فرماتے ہیں۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا کہ 2 ہمارے پاس گروہ ہیں، ہم کس کی طرف جائیں، ہم کس کے ساتھ جنگ کریں۔ جب یہ بات بتائی گئی تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ جو لشکر ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم مال کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اسلام میں مال سے زیادہ آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے، ہمیں مال سے زیادہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اسلام کی حفاظت کرنا یہ ہمیں زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم اس قافلے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اشیروا علیہ، اور کوئی رائے ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے بھی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے اور بھی فرمایا اشیروا علیہ، مجھے اور مشورے دو۔ تو اور صحابہ نے جو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین تھے انہوں نے الگ الگ مشورہ دیا، لیکن آپ نے بار بار کہا اشیروا علیہ، مجھے اور مشورہ دو۔ تو اس کے بعد حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غالباً کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، یہ بڑے بڑے صحابہ جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس جنگ کی طرف لے جائیے، ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں اشیروا علیہ، تو مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مدینے والوں سے، یہ جو صحابہ تھے یہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، ان کی بات سن کر پھر بھی آپ اشیروا علیہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والے جو انصار صحابہ ہیں، آپ ہماری رائے بھی شاید جاننا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں اپنی رائے ہم سب کی طرف سے، مدینے والوں کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کھڑے ہو کر تاریخی الفاظ بیان فرمائے، وہ عربی کتابوں میں بھی بالکل اسی طرح موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا سالم من شئتا حارب من شئتا، اے اللہ کے نبی، آپ جس سے چاہے ہماری جنگ کرا لیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ جو بولیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی مان چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کر لی ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری سانس آخری سانس تک چلتی رہے گی، آخری خون کا قطرہ باقی رہے گا، ہم آپ کے حکم پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر ایک صحابی حضرت مقداد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کون کون تیار ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قرآن نے کہا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے جنگ لڑنا ہے سامنے والی قوم سے، چلو کون کون تیار ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل کا جواب یہ تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر جنگ لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، جب جنگ جیت جائیں گے تو ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو حضرت مقداد نے کہا اے اللہ کے نبی ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائے، ہم یہ کہنے والے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اذهب انت وربك وانا ونحن مقاتلون، آپ اور آپ کا رب اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی تیر ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے جسم کو چھو سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہماری جان نہ چلی جائے۔ اے اللہ کے نبی کو جب انہوں نے ایسے انداز سے یہ جملے ارشاد فرمائے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دھمک گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 313 کی تعداد ہے، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی ہے، کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے، کسی کا کوئی 2 دن سے کھا کر نہیں ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ، ایمانی حلاوت اتنی زیادہ ہے، اتنے جذبے کے ساتھ وہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک شوق دلا رہے ہیں، ایک جذبہ دلا رہے ہیں کہ دنیا کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہو سکتا، ہم ایمان والے ہیں، اگر اسلام کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد نے غالباً یہ کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو مدینے کا کوئی ایک بچہ بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو سمندر میں نہ کودے، اگر آپ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آگ میں جل جاؤ، آگ میں کود جاؤ، تو ہم میں سے ہر بچہ مدینے کا آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں یہ ایمانی جذبہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں، گھر میں ساز و سامان عیش و عشرت کا نہیں ہے، لیکن ایمانی جذبہ اس قدر بلند ہے کہ وہ اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کا جو منظر نامہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں ساری عمارتیں ختم ہو چکی ہیں، ابھی جو وہاں کے جو لیڈر تھے یحییٰ السنوار، ان کی رپورٹ جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ 3 دن تک انہوں نے اپنے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، لیکن آخری وقت تک بھی انہوں نے جس کرسی پر زخمی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، سر پر گولی لگ کر سر زخمی ہو چکا ہے، لیکن آخری سیکنڈ میں بھی جب تک ان کی سانسیں باقی تھی انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس کو بیان کرتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتی ہے کہ آخر وقت میں بھی جب ایک ڈرون غیروں کی طرف سے، دشمن کی طرف سے آتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر، ہاتھ زخمی ہو چکا ہے، یہاں پر بھی تقریباً گولی کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ چکی ہے، پھر بھی دوسرے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈرون کو مار کر گراتے ہیں۔ یہ سارے دنیا نے دیکھا اس منظر کو کہ خون کے آخری خطرے تک ان بدری صحابہ کی طرح فلسطین کے مسلمان آج بھی اسلام کی خاطر، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو مطالبہ کرتے ہیں ہمیں نہ فرائض کی معلومات ہے، نہ ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں۔ آج وہاں جو حالات ہیں اس میں سے 1% بھی ہمارے اوپر قربانیاں نہیں ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے لیے مشکل ہو چکی ہے، فجر میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، وہاں پر مسجدیں توڑ دی گئی ہیں، مسجدیں ڈھا دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی زمین کو کھود کر گڑھے بنا کر وہاں کھڑ کر وہ فجر کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں جب ہمارے اندر اللہ کی محبت، آخرت کی محبت آ جاتی ہے تو دنیا کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ صحابہ کو بھی معلوم تھا، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی زندگیاں تھیں، ان کی بھی فیملیاں تھیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں مدینہ منورہ سے تقریباً
80 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 100-120 کلومیٹر کے فاصلے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہیں تو آپ مشورہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 300، ایک روایت میں ہے کہ 315 لوگ تھے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اور غالباً حضرت زید بن حارثہ کو واپس بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو چکی تھی، تو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، تو 313 بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کو کہتے ہیں، اس میں سے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً 14 سے 17 سال کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی جنگ میں لے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمیر تمہارے بھائی سعد غالباً ان کا نام تھا، وہ تو جا رہے ہیں، تم یہی رہو، تمہاری ابھی عمر نہیں ہے۔ تو وہ اپنے پنجوں کے مقابل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بھی لمبا ہوں، مجھے بھی لے کر جائیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی آج کل بچوں کی ہمیں کس انداز سے تربیت کرنا ہے۔ نماز کے لیے ہم کو لے کر آنے میں بچے کا پیار درمیان میں آ جاتا ہے کہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، بچے کو کیسے اٹھائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں کھیل نہیں ہوگا، وہاں پر گردنوں پر تلواریں ماری جائیں گی، تمہارے جسم پر زخم آئیں گے، پیٹ چھلنی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عمیر نے کہا اے اللہ کے نبی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کر لو، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آئے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے، جو جیتے گا وہ جنگ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بھائی کو اجازت دے چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جب کشتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے جب پہلے گلے مل کر کشتی شروع کرتے ہیں کان میں کہا بھائی سنو اللہ کے نبی نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، میرے دل میں بھی شوق ہے، مجھے بھی شہادت کا جذبہ ہے، تم ایسا کرو کہ کشتی میں تم ہار جانا تاکہ اللہ کے نبی مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہے، ایک تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ اس بات کو جب اللہ کے نبی نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اس قوم سے کون جیت سکتا ہے جس کا بچہ اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی یہی بات فلسطین کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں کا بچہ فلسطین کے لیے اپنی مسجد اقصیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو اس قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہے، تعداد ان کی کم ہے، ہتھیار ان کے پاس کم ہے، لیکن اللہ کی مدد جب شامل ہوگی تو انشاءاللہ وہ فتح یاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ کمزور ہیں لیکن ہمت نہیں ہار رہے ہیں، تو انشاءاللہ انہیں ایک دن فتح ملنے والی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد بھی کم ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور جس زمین پر پہنچے اس سے پہلے ابو جہل کا لشکر آ کر پہنچ گیا تھا اور بہترین جگہ کو قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ لڑنے کے لیے زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، جو اوپر کے سطح پر جو ٹیم ہوتی ہے اس کو جیتنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر سے تیر برسا سکتے ہیں، وہ اوپر سے حملہ کر سکتے ہیں، نیچے والوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، ایک وقت تھا اللہ نے کہا میں نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی ہے، اس وقت جس وقت تم بہت کمزور تھے۔ اللہ نے کہا نہ تمہارے پاس ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ تعداد تمہاری زیادہ تھی، اللہ کو یہ منظور تھا مسلمانوں کے دل سے ساری دنیا کا خوف ختم کر دیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی مدد پر ان کا یقین بیٹھ جائے۔ اللہ جان رہے تھے کہ ہو سکتا کہ وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، بعض نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اے اللہ کے نبی ہم اس قافلے کو لوٹ لیں گے تاکہ ہمارے پاس سامان زیادہ ہو جائے گا تو دوبارہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ ہم اسی وقت اس قافلے کا مقابلہ کریں گے تاکہ قیامت تک کے لیے، اور اس زمانے میں عرب کے دل میں جو
جو خوف تھا، عرب کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عربوں سے، قریشیوں سے کون جیت سکتا ہے، تو اس تکبر کو ختم کرنا اللہ کو منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدم کو مضبوط کر دیا اور کہا کہ ہم آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ ایک آیت میں ہے کہ 3000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے آگے بڑھ کر پھر 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک فرشتہ ساری بستی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے 5000 فرشتوں کو کیوں اتارا؟ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دل کی تسلی کی خاطر اللہ نے مسلمانوں کے دل کی لاج رکھ لی کہ تم نے اس مال کو چھوڑ کر اس قافلے سے جنگ لڑنے کو ترجیح دی ہے، تو ہم تمہاری مدد کے لیے ہزاروں فرشتے چاہیں تو اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو اتارا، اور قرآن فرماتا ہے لیطمئن قلبی، تاکہ مسلمان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ جب اللہ ہی فرشتے اتارے گا تو ہماری مدد ضرور بھی ضرور ہو سکتی ہے، ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کل جنگ ہونے والی ہے، آج آپ نے فرمایا رو رو کر دعائیں فرمائی اور صحابہ سے فرمایا کل دیکھنا اللہ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا۔ آج بھی اگر آپ مدینے کا سفر کرتے ہیں، جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو اس ٹور میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی آج ایک کنواں ہے جس سے وہ لوگ پانی پیا کرتے تھے، بالکل اس میں پتھر ایسے ہی بنجر علاقے کی طرح پڑا ہوا ہے، اس سے تھوڑا روڈ کے اس طرف ایک جگہ ہے، نرم مٹی کی طرح بہت خوبصورت مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں پر فرشتے اترے ہوئے تھے، آج بھی وہ زمین دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو تھوڑا اونگ محسوس ہونے لگی، تھوڑا نیند جیسا خمار محسوس ہوا، جیسے ہی نیند جیسا محسوس ہوا اس کے بعد وہ اپنے آپ میں ایک دم فریش محسوس کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے اندر یہ بھی اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اور تیز ہو جاؤ، تاکہ تم اور اپنے آپ میں چستی محسوس کرو، اور تمہارے سامنے میں نے دشمن کو کمزور کر کے پیش کیا۔ جب نیند سے اونگ سے باہر آئے تو مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا یہ تو تھوڑی ہی تعداد ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ایسی تاریخ ہے صحابہ کی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ تقریباً 18 لوگوں نے 4000 کا مقابلہ کیا ہے۔ ایسا بھی صبح سے لے کر شام تک کعبے پر حملہ کرنے کے لیے حجاج بن یوسف آتا ہے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے 18 صحابہ کے ساتھ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک ان کو روک کر رکھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، جس کی وجہ سے ایمان نے، جوش نے ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کر دی تھی کہ وہ سامنے جتنی بھی بڑی تعداد کیوں نہ ہو وہ گھبراتے نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا دوسرے دن جہاں ابو جہل کا نام لیا تھا وہاں گر جاتا ہے، اور ابو جہل جب مکے سے نکلا تھا تو اس نے کعبے کا غلاف پکڑ کر، وہ بھی کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ آج ہم جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس جنگ میں جو ناحق ہوگا تو اس کو ختم کر دینا، جو حق پر ہوگا اس کو باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جو حق پر تھے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا یہ یوم الفرقان تھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ ایک اسرائیلی ایک رائٹر ہے، اس نے دا عربین ہسٹری کے نام سے ایک بک ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی، ایسی جنگ جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ 1000 کے مقابلے میں، اور تقریباً صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں سے 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے، بقیہ 70 کفار میں سے قتل کر دیے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے اگر مسلمان تم حق پر ہو تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، اگر تم اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر ہوگے تو کوئی دنیا کی طاقت تم کو ختم نہیں کر سکتی۔ شہید ہونا
یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بہت خوشی کی بات ہے۔ جیسے وہ حضرت عمیر نے کہا تھا، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا، ایک مسلمان کی شان ہے، اسی شان کو آج فلسطین میں بچے پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ اگر ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی عربی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد اقصیٰ کو شہید ہونے سے بچائیں گے اور پھر ہم اس میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم زبانوں سے بول رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کسی کا سپورٹ ان کو نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اس سرزمین کو جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں پر کئی انبیاء کی پیدائش ہوئی ہے، اس زمین کی حفاظت کے لیے آج وہ مکمل اپنے جان مال سے لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی تھی۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ جنگ تھی، اس کے بعد پورے ملک عرب میں دور دور تک رومن امپائر، پرشین امپائر جو دور دور تک طاقتیں تھیں، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو کوئی ان کے ٹکر میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ لڑتے ہی ہیں اپنی جان دینے کے لیے۔ وہ بچ کر آ کر کفار یہ سوچتے تھے، ابو جہل نے کہا تھا جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر چلا گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر ابو سفیان کا قافلہ بچ کر چلا بھی گیا ہے تو اب ہم نکل چکے ہیں تو جائیں گے، مقام بدر کے مقام پر رکیں گے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، میلے لگائیں گے، عورتوں کو نچائیں گے، شراب پئیں گے، مزہ کریں گے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں میں شراب پی کر اور ہم واپس مزے میں آئیں گے۔ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ختم کر کے دکھایا۔ 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، ان دونوں نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دکھانے پر آتے ہیں، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو کمزوروں سے لڑا کر ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت دنیا کی سب سے چھوٹی ایک جیل کے طور پر فلسطین میں تقریباً 40 کلومیٹر کا ایریا کہا جاتا ہے، یہاں سے تقریباً رام نگر کی جتنی زمین ہے اتنی زمین پر فلسطین کے تمام مجاہدین ہیں، اسی میں سب پر ختم بمباری کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ یہ 313 میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو اس روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو ان کی لاج رکھ لے میرے مولا۔ رات بھر اللہ کے نبی نے دعائیں کی، صبح میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی جس بارش کے نتیجے میں مسلمانوں کی زمین میں اور زیادہ پختگی آ گئی، اور ان کی جو اچھی زمین تھی کیچڑ ہونے کی وجہ سے پاؤں دھسنے لگے اور مسلمانوں کو پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح اور جیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں، سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اس واقعے کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ آتی ہے، اگرچہ بشرطے کہ تم صحیح مومن اور کامل ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر عمل کرنے والے بنائیں۔ آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں، ہم نیکیاں کر سکتے ہیں تو ہمیں کر لے۔ فلسطین کا حال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مسجد باقی نہیں ہے جس میں جا کر ہمارے جیسے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے، اور جو پروڈکٹ ان کے ہیں ان کو جتنا ہو سکے بین کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شروع میں مسلمانوں نے بہت زیادہ بین کیا تو ان کا نقصان ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر ہم نے سوچا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ہم شروع کر دیے ہیں تو ان کو اللہ کے لیے ان پروڈکٹس کو جو اسرائیل کے ہیں ان کو بالکل استعمال نہ کریں۔ یہ بھی ایک تدبیر ہے جس سے ہم کچھ نہ کچھ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی ایمان کے جذبے کو باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ